بھائیوں بہنوں، لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی قوم فوج کو لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیوں بہنوں، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا، وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار لوگ، امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہ کو ہمارے حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، کی جنگ کے ماہر، بڑے بہادر، طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہے، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بھائیوں بہنوں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورت پارے 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے پہلے ان کو انکار کر دیا کہ یہ لوگ مجدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیوں بہنوں، اور صدیوں تک امن میں چین سے رہے۔ اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ جو لوگ تم پر ایمان لائیں گے ان کو میں خوب رزق دوں گا اور برکتیں عطا کروں گا۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام سے تمام عذاب اور تکلیف دور ہو گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کی بد دعا ناراضگی کی وجہ سے ان پر مسلط ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب جب کوئی مصیبت یا آفت نازل ہوتی ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے آفت کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیوں بہنوں، حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی قوم سے روانہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بڑا سخت عذاب بھیجا، لیکن قوم نے دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہ سب جنگلوں میں آ کر اللہ سے استغفار کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اچھے ہو کر دوبارہ قوم کے پاس آئے تو وہ ان کے انتظار میں تھے، چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا تھا، اس لیے سب کے سب ایمان لے آئے۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ بھائیوں بہنوں، حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کی مرضی کے بھاگ آنے پر شرمندہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ عاجز آ کر اندھیر میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا اور اس پر ایک بیدار درخت پیدا کیا۔ بھائیوں بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام، قرآن پاک میں آپ کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات اور سورہ انبیاء میں آپ کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ ملک عراق کے شہر نینوا میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کی آبادی 1 لاکھ یا اس سے زیادہ تھی۔ آپ بھی لوگوں کو بت پرستی سے منع فرماتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتے رہے، برائیوں سے منع کرتے اور اچھائیوں کی ہدایت کرتے۔ اس بات سے آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ آخر قوم کی بار بار مخالفت سے تنگ آ کر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آ کر رہے گا، اور یہ کہہ کر دریا کی طرف چلے گئے۔ بھائیوں بہنوں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آخر صبر رنگ لایا۔ بھائیوں بہنوں، صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور فریاد کی کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو میرے حال پر رحم کر کہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں
से ज़मीन पर ठोकर मारो। ठोकर मारी तो एक चश्मा निकला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नहाने के लिए, पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है। जब वह इस पानी से नहाए और इसको पिया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। और इसके हाथ ही अल्लाह ताला ने यह भी एहसान किया कि उनको फिर तमाम नेमतें और बरकतें भी दी और बीवी बच्चे भी इनायत किए। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र करने वाले थे। क्या ही अच्छे बंदे थे जो हर बात में अल्लाह ही की तरफ दौड़ते थे। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाइयों बहनों, अल्लाह ताला हम सब को हर आजमाइश और हर इम्तिहान से बचाए। लेकिन अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इसको अल्लाह ताला की तरफ से अपने बुरे कामों का एक इम्तिहान समझना चाहिए और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना चाहिए और इसी हाल में अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि यह बड़े इंसानों और बड़े सच्चे बंदों की निशानी है। अल्लाह पाक हम सब को सब्र व सबात और हर हाल में अपने मालिक हकीकी की तारीफ़ करने की रहम तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर सब्र रंग लाया। भाइयों बहनों, सब्र की भी हद होती है। जब इसका पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने अपने रब को पुकारा और फरियाद की कि मुझे शैतान ने रंज और तकलीफ़ पहुंचा रखी है। तू मेरे हाल पर रहम कर कि तू ही सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आखिर अल्लाह ताला ने उनके हाल पर रहम आया। उसने हुक्म दिया कि तुम अपने पाँव से ज़मीन पर ठोकर मारो। ठोकर मारी तो एक चश्मा निकला। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे नहाने के लिए, पीने के लिए ठंडा पानी मौजूद है। जब वह इस पानी से नहाए और इसको पिया तो उनकी तमाम बीमारियां दूर हो गई। और इसके हाथ ही अल्लाह ताला ने यह भी एहसान किया कि उनको फिर तमाम नेमतें और बरकतें भी दी और बीवी बच्चे भी इनायत किए। बेशक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र करने वाले थे। क्या ही अच्छे बंदे थे जो हर बात में अल्लाह ही की तरफ दौड़ते थे। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाइयों बहनों, आखिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का वक्त आ गया ताकि अल्लाह ताला के सच्चे बंदों की निशानी रहती दुनिया तक कायम रहे और सब्र व शुक्र की मिसालें हमेशा जिंदा रहे। अल्लाह ताला ने एक एक करके अपनी नेमतें वापस लेना शुरू कर दी। माल व दौलत, बागात, खेत, मकानात, जानवर, औलाद सब के सब रुखसत हो गए और आखिर में सेहत ने भी जवाब दे दिया। बदन में कीड़े पड़ गए, सारा बदन फट गया। मगर आप इन सब मुसीबतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते रहे, अल्लाह ताला ही की यादों में लगे रहे। शिकवा शिकायत तक ना करते, ना शुक्री का जिक्र ही क्या। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाइयों बहनों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद बनु इसराइल की बहुत तरक्की हुई। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए और अल्लाह ताला के बताए हुए सही रास्ते को भूलते गए। बनु इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने और कितने नबी भेजे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की हुई किताब तौरेत की तालीम देते रहे और बनु इसराइल को फिर सीधे रास्ते पर चलाते रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी उन्हीं पैगम्बरों में से एक है जो बनु इसराइल को तौरेत की तालीम देने के लिए तशरीफ़ लाए थे। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भाइयों बहनों, दूसरा सबक हमको यह मिलता है कि जो कौम बहुत अरसे तक किसी की गुलाम रहती है उसकी रग रग में गुलामी बस जाती है, गैरत बहादुरी ख़त्म हो जाती है और अगर उसका जी चाहता है कि बार बार वह गुलामी की बातें करे जिस तरह बनु इसराइल में आज़ाद होने के बाद की। तीसरा सबक हमको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से से वह मिलता है कि अल्लाह ने अपने नेक बंदों की हिफाजत उनकी ज़िंदगी में करता है और उनके मरने के बाद उनकी औलाद की हिफाजत करता रहता है। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाइयों बहनों, जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उसको थोड़ा थोड़ा अजाब देकर ख़बरदार किया जाता है। अगर वह फिर भी नाफरमानी करती है तो उसको कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ढील दी जाती है ताकि वह बिल्कुल गफलत में पड़ जाए। फिर एकदम अल्लाह का सख्त अजाब आकर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। फिरौन खुद को खुदा कहलवाता है, बनु इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह ताला ने उसी के घर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पलवाया और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसकी कौम को ख़त्म कर दिया। भाइयों बहनों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी
جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت کا قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک عرص تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بھائیو بہنوں، چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ بھائیو بہنوں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ بھائیو بہنوں، دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی اور آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے اس کو برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ بھائیو بہنوں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بھائیو بہنوں، وہاں انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم سکھایا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط وہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھائیو بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ بھائیو بہنوں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔